السلام علیکم۔ وہ جولائی کی ایک تپتی ہوئی دوپہر تھی۔ دھوپ کی حدت اس قدر تھی کہ روز محشر کا گماں ہو رہا تھا۔ پسینے میں شرابور اجسام پر لباس چپک رہے تھے، تحت نظر کوئی بھی سایہ دار ثمربار درخت نہیں تھا، گویا ایک دشت بے قرار تھا۔ تیزابً اور سلگتی ہوئی ہواؤں نے جس میں اضافہ کر دیا تھا۔ گرمی کے اس موسم میں ایک ایسا دلدوز واویلا تھا جو ایک لمحے کے لیے فٹ پاتھ کے گرم پتھروں پر کسی توپ کے گولے کی طرح بھاری صدائے بازگشت میں دب چکا تھا، یا پھر دوبارہ سڑکوں پر بلند ہوتا ہوا کشادہ اور گتلے دھارے کی شکل میں سمندر کی طرف بہہ چکا تھا۔ سارا ہی شہر کسی دلہن کے زرق پر خوبصورت کھڑے ہوئے رنگا رنگ چمکدار تبادلے کی مانند نظارہ پیش کر رہا تھا۔ تپتے ہوئے ماحول میں ایک ایسی آواز سنائی دی جیسے کہیں قیامت کا نکارہ بج اٹھا ہو۔ عجیب و ترہم آمیز صورتحال تھی۔ شور و غل، آہ و بکا، چیخ و پکار کی دل خراش صدائیں ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ بچاؤ، بچاؤ! یہ ایک ایسی آواز تھی جو مذموم و مضطر ماحول کو پگھلا رہی تھی۔ اگرچہ یہ دل پگار صدا ایک بوڑھے کے سوا کسی نے نہ سنی تھی، مگر اس چیخ کی تیز دھار تلوار آسمان کے ساتوں پردوں کو تار تار کر رہی تھی۔ ان دل خراش چیخوں، کراہوں اور پکاروں میں کہیں نہ کہیں نغمہ زندگی کی جھنکار بھی مضمر تھی۔ بے شک ہر شہر انسانوں کی محنت و لگن سے تعمیر شدہ عبادت خانہ ہے۔ اس کائنات کے رنگ انسانوں ہی کے رہن منت ہیں۔ انگارے کی طرح دکھتا ہوا سورج نصف النہار پر تھا۔ نیلے آسمان سے ایک حیرہ کن تپش اس طرح پر زمین پر پڑ رہی تھی، گویا زمین اور سمندر پر پڑتی ہوئی فلک سے سورج کی ہر کرن پتھر اور پانی کے دل میں کستی ہوئی ایک آتشیں تلوار ہو۔ پانی کے نکری کام سے پوری طرح مزین چمکدار ریشم سے مشبہ آس پاس کی گرم گرم سبزی مائل موجیں نیم خوابیدہ سے انداز میں ساحل کو چوم کر جھوم رہی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پانی زندگی اور مسرت کے سر چشمے دھیرے دھیرے اپنا نرم و ملائم گیت گا رہے ہوں۔ گرد آلود پسینے میں شرابور لوگوں کے گروہ اونچی اور مسرور آوازوں میں باتیں کرتے ہوئے اپنے دوپہر کے کھانے کے لیے دوڑے چلے جا رہے تھے۔ اکثر ساحل کی جانب رواں دواں اپنے میلے کپڑوں کو جسم سے جدا کرتے ہوئے سمندر میں غوطہ زن ہوتے جا رہے تھے۔ کیا ہی پرکشش منظر تھا جب وہ پانی میں کودتے تھے اور ان کے اجسام مشقہ خیز حد تک چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے تھے، جیسے کسی کے ہاتھ میں شراب کے بڑے ٹھنڈے پیالے کے گرد سیاہی مائل نمایاں دھبے ہوں۔ پانی کی ریشمی چھپ چھپ، بچوں کے بلند و آہنگ کہکے اور بہت سے لوگوں کے پاؤں سے اچھلے ہوئے پانی کے قوس قزح کے رنگوں کی پھوار، یہ سب چیزیں سورج کی جانب اس طرح کے حضور میں ایک شوخ و شاداب قربانی کی طرح رواں دواں تھیں۔ سڑک کے کنارے ایک بلند و بالا فلک کو چھوتی عمارت کے سائے میں کھدائی کرنے والے چاروں نوجوان مزدور، جن کی عمریں تقریباً 30 سال کی لگتیں، ان پتھروں ہی کی طرح مٹیالے، سوکھے اور مضبوط تھے جن پر وہ بیٹھے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہیں پر گرد کی موٹی تہوں سے ڈھکا ہوا سفید بالوں والا ایک عمر رسیدہ شخص بھی موجود تھا، جس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ سامنے بیٹھا اپنی تیز اور چوکس آنکھیں ایک موٹی سی ڈبل روٹی نما روٹی پر جمائے ایسے باسط احتیاط کر رہا تھا۔ بوڑھا، لال رنگ کی ٹوپی پہنے ہوئے، جس کا پھندنا اس کی آنکھوں پر گر رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ اپنے بڑے سے سر کو ایک جھٹکا دیتا تو اس کی لمبی طوطے جیسی ناک کے نتنے پھڑکنے لگتے تھے۔ اس کے پاس ہی گرم دھوپ سے تپتے ہوئے پتھروں پر ایک سیاہ بالوں والا نوجوان ٹانگیں پسارے پڑا تھا۔ نوجوان کاہلی سے آنکھیں جھپکا دیتا، کبھی کھولتا جیسے کوئی دھن گا رہا ہو، جیسے نیند کے عالم میں ہو۔ باقی تین پختہ دیواروں سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ اسی لمحے ایک لڑکا ہاتھ میں مشروب خاص کی بوتل اور دوسرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلاس لیے ان لوگوں کی طرف آیا۔ اس نے اپنے سر پیچھے کی جانب ڈال کر چھوٹی سی آواز میں چیخ کر کچھ کہا، لیکن اسے بالکل احساس نہیں ہوا کہ اس کے ہاتھ میں موجود بوتل یعنی شراب کے پیلے رنگ کے
बड़े बड़े कतरे बोतल के गिर्द रस रहे थे। लेकिन सामने बैठा वो बूढ़ा ये सब देख रहा था। रोटी और चाकू को नौजवान के सीने पर रखकर उसने लड़के की तरफ अपने हाथ से इशारा किया और जोर से बोला, जल्दी करो अंधे, दिखते नहीं हो, तुम शराब गिरा रहे हो। लड़का बोतल बुलंद करता हुआ चेहरे के करीब लाया, मुंह खोला और तेजी से मजदूरों की तरफ दौड़ लगा दी। सब एक साथ हिलते जुलते झूमते बोतल को छू छू कर नाचने लगे। मस्त हुए चारों नौजवान कभी मध्यम सी आवाज़ों में चीखते तो कभी किसी गाने के कुछ बोल बोलने लगते। इतने में एक लड़का भागकर जल्दी से तामीर शुदा कमरे से एक जग ले आया। उम्र कोई भी हो, लेकिन शैतान अपना जाल ज़रूर बिछाता है। बूढ़े ने गिलास में शराब उंडेलना शुरू कर दी। मुतअद्दिद आंखें बड़ी तरसी हुई कैफियत में मोहब्बत और मस्ती तलाश करती हुई धूप में चमकती शराब की बोतल को घूर रही थीं। सूखे होंठ बदनीति से हिलते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ से वो सरोकतर तरदार लड़की, रोशन पेशानी एक के साथ नमदार हुई। हर कोई उसे देखकर मबहूत होकर रह गया। वो शहाना क्रोफर और एक अदाए बेनियाजी के साथ चल रही थी। इंसान का हुलिया जैसा भी हो, हालत और कैफियत जो भी हो, लेकिन ये एक अटल हकीकत है कि औरत हर दौर में मुआशरे की कमज़ोरी रही है, बल्कि औरत मर्द की कमज़ोरी रही है। और जहाँ बेहयाई का बोलबाला हो, वहाँ गुनाह करना आसान होता है। आंखों ही आंखों में नौजवान एक दूसरे को इशारे करने लगे थे। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि शराब के साथ शबाब का नशा करना उनकी ख्वाहिश है। उनके शैतानी दिमागों में नई नई तरकीब सर उठाने लगी। एक अकेली खूबसूरत और तन्हा औरत ऐसे माहौल में उनका शिकार हो सकती है। ये ब्रेक टाइम था। आसपास सवाए बूढ़े के कोई न था। तमाम मजदूर खाना खाने के लिए गए हुए थे। बहके हुए लड़कों की नज़रें एक दूसरे से इशारों कनाइयों में बातें कर रही थीं। इसका नाम नादिया था। देखने वाले अंगश्त बदनदा थे कि रंगो रहनाई का ये पैकर इस खंडर में क्या कर रहा है। तार की तरह तना हुआ संटोल जिस्म और तेज़ोतंद हवाओं से लहराते हुए सुनहरे बाल उसकी शख्सियत को मुमताज़ कर रहे थे। कोई उससे मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था, मगर राजू और उसके साथी इसे देखकर आहें भर रहे थे, दिल थाम रहे थे। स्याह चुस्त लिबास में मलफूफ वो हुस्न का शाहकार इंतहाई महारत मुशाकी से तराशा गया था। उसकी स्याह आँखों में खौफ के साए लहरा रहे थे। वो खौफज़दा हिरनी की तरह कलांचें भरती हुई इधर उधर देख रही थी। शायद मजदूरों की इस नामा जगह ने उसे मज़ीद खौफज़दा कर दिया था। यहाँ कुछ ऐसे भी दरिंदा सिफ्त लोग थे जो दान नकूस रहे थे। इनमें एक राजू और उसके 3 साथी थे। इनकी आंखों में जारी होश का अरियां रक्स वाज़िह तौर पर नज़र आ रहा था। भागती हुई लड़की बूढ़े आरिफ के करीब आकर रुक गई। चंद फुर्लॉन्ग के फासले पर राजू और उसके साथी इसे आंखों ही आंखों में तौलकर चश्म तसव्वुर में नोच खसोट रहे थे। इस दौरान इन्होंने इर्द गिर्द का तसल्ली बख्श जायज़ा ले लिया था। तमाम मजदूर कुछ देर सस्ताने के लिए जा चुके थे। इनकी राह की रुकावट बूढ़े आरिफ के सिवा दूर तक कोई भी नहीं था। तुम कौन हो बेटी, और गर्मी के इस आलम में यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने नरमी से इस्तफसार किया। यहाँ दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है। तुम कहाँ से आई हो? बूढ़े आरिफ के नरम रवैये और मोहब्बत भरी आवाज़ ने उसे कुछ हौसला दिया, मगर बूढ़े के करीब ही 4 इंसान नुमा शैतानों की हौसनाक निगाहों की तपिश की चुभन उसे अपने बदन पर महसूस हो रही थी। मैं शहर से एक गांव की तरफ जा रही थी, वो बोली, मगर इस ज़ेर तामीर बिल्डिंग से कुछ फासले पर रास्ता भटक जाने की वजह से मैं रुकी ताकि रास्ता मालूम करूं किस राहगीर से। लेकिन मेरे पूछने से पहले ही मेरी गाड़ी कुछ उचकों ने छीन ली। वो मुझे भी पकड़ना चाहते थे, मगर मैं अंधाधुंध भागती हुई अपनी इज्जत बचाती हुई इस तरफ आ निकली। वो अपनी फूली हुई सांसें बहाल करने के लिए कुछ देर के लिए खामोश हो गई। बूढ़ा आरिफ बोला, अच्छा बेटी, तुम फिक्र मत करो, सांस ले लो। बूढ़े आरिफ ने पानी का प्याला उसे दिया। लो बेटी, पानी पी लो और कुछ देर रुक जाओ।
ابھی منشی یا ٹھیکیدار آتا ہے تو وہ تمہیں جہاں کہوگی پہنچا دیں گے۔ اس کے تسلی بخش الفاظ نے لڑکی کو ڈھارس دی اور وہ بوڑھے کے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیے بوڑھے کے پاس ہی ریت پر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے مجھے اس طرف نہیں آنا چاہیے تھا، وہ خوفزدہ انداز میں بڑبڑائی۔ اللہ سے نیک امید رکھو بیٹی، پریشان نہیں ہوتے، عارف بولا۔ انشاءاللہ خیر ہوگی۔ اس نے سر ہلانے پر اکتفا کیا اور ہاتھ کا چھجا بنا کر دور تک دیکھنے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں، یہاں بس عارف ہی ہمارے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ایک نے بوڑھے کی طرف خفیف سا اشارہ کیا۔ اس کا کوئی بندوبست کرو۔ دوسرے کا اشارہ واضح تھا۔ وہ اپنے شیطانی دماغوں سے سوچنے لگے تھے۔ شیطانی ہوش اثر کر چکی تھی۔ وقت مختصر تھا، ان کے پاس بریک ٹائم تک کی ہی مہلت تھی۔ جلدی بتاؤ یار، کیا کیا جائے؟ لڑکی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ایک نے جھنجھلا کر سرگوشی کی۔ ہو گیا فیصلہ، دوسرا بولا۔ راجو تم میرے ساتھ آؤ۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے لڑکے کو اشارہ کیا۔ میں اور راجو اس بوڑھے کو سنبھالتے ہیں اور تم دونوں لڑکی کو سنبھالو، اس نے کہا اور راجو کے ساتھ بوڑھے کی جانب بڑھنے لگا۔ یہ ایک لمبا تڑنگا سیاہی مائل رنگت کا حامل نوجوان تھا۔ بوڑھے نے ان کی شیطانی سوچ بھانپ لی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ شیطان کے نمائندے مصروف عمل ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا کرتا، ان نوجوان مزدوروں میں سے دو نے اسے مضبوطی سے جا کر جکڑ لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ چلایا، مگر اس کی ہر صدا بے سود ٹھہری۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بوڑھے کو کسی نہ کسی طریقے سے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ اس عمر میں دو نوجوانوں کا تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے رضاکارانہ طور پر بے ہوش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ نادیہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس طرف آنا اس کا غلط فیصلہ تھا۔ اسے یقین ہو چکا ہے، جو ایک امید تھی وہ بھی گئی، کیونکہ اس نے بوڑھے عارف کو بے ہوش ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اب وہ انسان نما درندے اس کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ اس نے آن واحد میں فیصلہ کیا، ایک جست لگائی اور اندھا دھند بھاگتی ہوئی زیر تعمیر عمارت کے انگت کمروں کی بھول بھلیوں میں کھو گئی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میری مدد فرما۔ وہ بھاگتے ہوئے دعا مانگ رہی تھی، آیتیں پڑھ رہی تھی، مگر درندے اس پر حاوی ثابت ہو رہے تھے۔ اب اسے حسان کی یاد شدت سے آنے لگی تھی۔ وہ بھاگتی، سوچتی اور سسکتی رہی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا جو وہ بھول جانا چاہتی تھی۔ اس نے بوڑھے عارف کو سچ نہیں بتایا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اسی علاقے گرد نواح میں بھٹک رہی تھی۔ وہ حسان کو تلاش کر رہی تھی، جو کچھ ماہ پہلے اس کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ ایک خوبرو مگر مفلس نوجوان تھا، جبکہ مائیں جبیں قدرے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کالج میں کچھ ہی دنوں بعد ان کی دوستی نے محبت کا، اور پھر نہ جانے کب یہ چند دنوں کی محبت نے عشق کا روپ دھار لیا تھا۔ عہد و پیمان باندھ لیے گئے تھے، روایتی محبتوں کی طرح۔ ایک ساتھ مرنے جینے کی قسمیں بھی کھا لی گئیں۔ چاند تارے تک توڑنے کا عہد ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک وہ کہیں چلا گیا۔ کہاں گیا وہ؟ اس نے اپنی اور حسان کی مشترکہ دوست مریم سے استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا، ہم دونوں اس سے ایک ساتھ ہی آخری بار ملی تھیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ نادیہ ازحد رنجیدہ ہو گئی۔ دن رات کی بے چینی جیسے مقدر ہو گئی۔ وہ اس سے کئی دنوں تک تلاش کرتی رہی، مگر وہ تو جیسے کبھی کہیں تھا ہی نہیں۔ تم تو حسان کے گہرے دوست ہو، بتاؤ کہ وہ اچانک اس طرح غائب کہاں ہو گیا؟ اس نے ایک دن عظیم سے پوچھا۔ وہ کافی دیر تک کسی گہری سوچ میں مضطرب رہا، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں زیادہ تو نہیں جانتا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ گاؤں میں اس کی فیملی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، چنانچہ اسے فوراً جانا پڑا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ اور تم یہ مجھے اب بتا رہے ہو؟ تم نے پوچھا ہی کب ہے، اور میرا خیال تھا تمہیں بتا کر گیا ہوگا، اس نے کہا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ اس کی امید کچھ بندھنے لگی تھی۔ نہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ ایک دم بوجھ سی گئی۔ تو اب کیا کیا جائے؟ وہ بڑبڑائی۔ آخر تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ وہ اپنے گھر ہی تو گیا ہے، آ جائے گا۔ وہ تسلی آمیز انداز میں بولا۔ اتنے دن تو ہو گئے ہیں، اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر اس کا نمبر ملانے لگی، جو ہنوز بند جا رہا تھا۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے چلا گیا۔ اور پھر کئی دنوں بعد اسے ایک چھوٹا سا سراغ مل ہی گیا۔ یہ ارشد تھا، کالج میں کینٹین پر کام کرتا تھا۔
نیاز پور روڈ پر سیدھے جانا ہے۔ 18 کلومیٹر کے بعد ایک گنجان جگہ پر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے، وہ بتانے لگا۔ اس کا گاؤں ادھر ہی ہے، بس میں اتنا ہی جانتا ہوں۔ ارشد کے جانے کے بعد وہ گہری سوچ میں کھو گئی۔ ادھورا سا ہی صحیح، کچھ سراغ تو ملا تھا، اسے وہاں کوئی نہ کوئی تو جانتا ہوگا، اس نے سوچا، اور خود کو ڈھارس دے کر رخت سفر باندھ لیا۔ جس راستے کی کوئی منزل نہیں، وہ سفر شروع کر لیا۔ غیر کی تلاش میں اپنے اعتماد والے راستے اور رشتے پس پس ڈال دیے۔ نادان عقل کی بجائے جوش کا دامن تھام کر چل پڑی۔ جذبات کے سمندر میں ہوش کو غرق کر کے اپنی ناکام محبت کی تلاش میں وہ کمبخت لڑکی ماں باپ کو بتائے بغیر گھر سے نکل آئی۔ اس ہم سفر کی تلاش میں جس نے اس سے دور جاتے ہوئے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اسے کہاں جانا پڑا ہے۔ وہ ماں کی ممتا اور باپ کی عزت و غیرت اور انسانیت کی حدود سے باہر شیطان صفت اور ذلت کے دائرے میں آ چکی تھی۔ وہ بھول چکی تھی کہ آج وہ چند دن کی بے اعتماد محبت کے لیے برسوں کے اعتبار کو اپنے پاؤں کی خاک کرنے جا رہی ہے۔ اس نے اپنی ایک اور دوست کی کار مستعار لے لی تھی، مگر وہ کنسٹرکشن سائٹ سے کافی فاصلے پر ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے اسے ایک پیٹرول پمپ پر چھوڑا اور رکشے پر بیٹھ کر کنسٹرکشن سائٹ پر اتر گئی۔ ستم یہ ہوا کہ اس کا موبائل بھی کہیں گر گیا تھا۔ فون کو جلاتی ہوئی دھوپ میں پسینے میں شرابور وہ ڈھلوان سے اتر کر ایک پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ پختہ روز سڑک کی بجائے اس نے یہ راستہ محفوظ سمجھا تھا۔ کچھ دور اسے ایک تعمیر شدہ عمارت کے آثار نظر آ رہے تھے، یہاں سے کچھ ضرور معلوم ہو جائے گا۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کئی لمحوں کی تکلیف دہ مسافت کے بعد بالآخر وہ کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور اب یہ چار درندے اسے نوچنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ جہاں وہ امید منزل لگا کر آئی ہے، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دو نوجوان مزدوروں نے انتہائی سرعت کے ساتھ اسے دبوچا اور زیر تعمیر عمارت کے ایک کمرے میں لے گئے۔ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا۔ ام الخبائث نے بے حیائی کو جلا بخش دی تھی۔ پھر انسان سے حیوان بننے میں زیادہ دیر کہاں لگتی ہے۔ وہاں اس بوڑھے کے سوا اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بھی بے ہوش ہو چکا تھا۔ چنانچہ اس ہوشناک تماشے کے اختتام تک وہ زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ اب کیا ہوگا، یہ تو مر گئی ہے۔ راجو خوفزدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو بہت برا ہوا، کسی کو معلوم ہو گیا تو، دوسرا بولا، مگر تیسرے نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب اپنے کیے پر مٹی ڈالنے کا وقت ہے، مگر یہاں تو صرف ریت ہے۔ راجو دوبارہ منمنایا، یہ بھی غنیمت ہے۔ اور پھر ان چاروں نے جلدی جلدی اس پر ریت ڈال دی۔ بریک کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ شور و غل سے ظاہر تھا کہ مزدور واپس آ کر کام پر لگ چکے ہیں۔ جلدی کرو، کام شروع کرو، وقت ہو گیا ہے۔ سیمنٹ لاؤ، اینٹیں لاؤ، اس طرح کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ تعمیر شدہ مکان کے ایک کمرے میں ایک دریدہ بدن کو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ غروب آفتاب سے پہلے کام بند ہو گیا۔ ہر مزدور اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوا، لیکن وہ چاروں ادھر ادھر پھرتے رہے۔ وہ وقت گزار رہے تھے۔ عین ممکن ہے کہ وہ خوفزدہ بھی ہوں، البتہ وہ پشیمان یا نادم ہرگز نہیں تھے۔ کیونکہ رحمان کے دائرے سے نکل کر شیطان کی حدود میں جب عارف صفت انسان جاتا ہے تو رحمان کی رحمت کے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دوران بوڑھے کو بھی ہوش آ چکا تھا۔ اسے ان کے اس کھیل کا اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، تاہم وہ خفیہ طور پر دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ معصوم بیچاری لڑکی کہاں اور کس حال میں ہوگی، اس نے سوچا، اور تعصب کے ساتھ سر ہلانے لگا، کیونکہ وہ انہیں لڑکی کو اٹھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس کی دلدوز چیخیں ابھی تک اس کی سماعتوں کو مجروح کر رہی تھیں۔ وہ چاروں شیطان بلکہ قاتل نوجوان تعمیر شدہ کمرے میں گئے اور کچھ دیر بعد لڑکی کی لاش لا کر زیر تعمیر عمارت کی مغربی جانب ریت کے ڈھیر پر رکھ دی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں یہ روح فرسا منظر دیکھنے کی سخت نہیں تھی، مگر وہ دیکھنے پر مجبور تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا ظالموں، وہ بڑبڑایا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا، حتیٰ کہ شور تک بھی نہ مچا سکا۔ مگر میری یہاں سننے والا کون تھا؟ یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، اس نے خود کو تسلی دی، اور نوچے کھسوٹے ہوئے بے جان وجود کو دیکھتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ تمام مزدور اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ رات گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔
ستارے روشن ہو رہے تھے، چاند کی چاندنی اپنی کرنیں بکھیرنے والی تھی۔ بدقسمت لڑکی بربریت و حیوانیت کا شکار ہو کر موت کی ہولناک وادی میں جا چکی تھی۔ چاروں درندے آپس میں قول و قرار، قسمیں وعدے کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے تھے۔